بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دوسری طرف انتظار ختم ہو گیا تھا۔ رائے ایجنسی کے مسلح ماتحت الرٹ ہو گئے تھے۔ ہتھیاروں کے سیفٹی کیچ ہٹا دیے گئے تھے۔ وہ مسلح ماتحت اس بنگلے کے آس پاس کی عمارتوں میں چھپے ہوئے تھے۔ دیپک راٹھور نے سب کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا، یہ نہ سوچنا کہ وہ ایک تنہا عورت ہے، 2-4 فائر کرتے ہی نرک میں پہنچ جائے گی۔ اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دو، کسی بھی صورت اسے بچنا نہیں چاہیے۔ اور پھر یہی ہوا۔ لان میں پہنچتے ہی 3 اطراف سے اس پر اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی۔ اسے کچھ سوچنے سمجھنے کا بھی موقع نہ مل سکا۔ دشمنوں نے اسے بھون ڈالا۔ وہ تو پہلی ہی گولی میں ڈہ گئی تھی، مگر آرڈر تھے کہ گولیاں ضائع ہو جائیں، لیکن موقع ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ بنگلے کے اندر میں اور نیہا ایسی طوفانی فائرنگ پر چونک گئے تھے۔ نیہا کے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ وہ ماں کا آواز دیتی ہوئی باہر جانا چاہتی تھی۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچ لیا۔ رک جاؤ، باہر اندھا دھند فائرنگ ہو رہی ہے، پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں اور کس پر گولیاں چلا رہے ہیں۔ میں نے بازو پکڑ کر اسے کھینچا تھا۔ وہ کھینچتی ہوئی آ کر مجھ سے لگ گئی تھی۔ اسے تو بس بہانا چاہیے تھا، مگر مجھے خطرے کا احساس ہوا تھا۔ میں نے فوراً ہی خیال خانی کی چھلانگ لگائی۔ جیوتی کے دماغ میں پہنچنا چاہا، لیکن میری سوچ کی لہریں بھٹک کر واپس آ گئیں۔ میں نے نیہا کو دیکھتے ہوئے کہا، میں خیال خانی کے ذریعے تمہاری ماں تک پہنچ نہیں پا رہا ہوں۔ یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ نہیں، وہ چیخ مار کر مجھ سے الگ ہو گئی۔ ماں کی محبت نے اسے تڑپایا۔ ان لمحات میں وہ مجھے بھول گئی، پھر باہر کی طرف جانا چاہتی تھی۔ میں نے اس کا رستہ روک کر کہا، ذرا صبر کرو، فائرنگ رک گئی ہے۔ یہ معلوم تو ہو کہ تمہاری ماں پر اتنی ساری گولیاں کن لوگوں نے چلائی ہیں۔ وہ میرے اور تمہارے انتظار میں بھی ہوں گے۔ اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ منہ پھیر کر دروازے سے لگ کر رونے لگی۔ باہر لوگوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ سب فائرنگ کی آوازیں سن کر آئے تھے۔ اب کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میں نیہا کے ساتھ محتاط انداز میں چلتا ہوا باہر آیا تو جیوتی کو گھاس پر لہو لہان دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ ماں کو پکارتی ہوئی روتی دوڑتی ہوئی اس کی لاش کے قریب جا کر گر پڑی۔ اس سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ایسے وقت مجھے اپنے دماغ میں بھنڈاری کی آواز سنائی دی، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا، تم مجھے ہلاک کرنا چاہتے تھے، مگر تم نے اپنی ہی دھرم پتنی کو مار ڈالا۔ بکواس نہ کرو، تمہاری موت کے لیے تو کل کی رات لکھی گئی ہے۔ دوسری طرف جین بیٹی کے اندر پہنچا ہوا تھا۔ وہ چیخ کر کہہ رہی تھی، آخر تم نے میری ماں کو مار ڈالا۔ وہ بولا، نہیں بیٹی، بھلا ہم ایسا کیوں کریں گے؟ وہ روتے ہوئے بولی، کیونکہ یہ فرحات کی سلامتی چاہتی تھی اور ہم اس کی سلامتی چاہتے تھے۔ یہ تانترک مہاراج کی بیٹی ہے، درگا ماں کی پجارن ہے۔ اس کی زندگی ہمارے لیے اتنی ضروری اور اہم تھی جتنی کہ خدا اس کے لیے۔ ایسے ہی وقت تانترک مہاراج کی آواز سنائی دی۔ وہ غم و غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں بولا، تم لوگوں نے میری بیٹی سے دشمنی کرنے کی جرت کی ہے، اب اس کا بہت ہی بھیانک انجام دیکھو گے۔ میں تم تینوں کو ایسے تڑپا تڑپا کے ماروں گا کہ موت بھی پناہ مانگے گی۔ جے اور بھنڈاری نے جلدی سے کہا، مہاراج کی جے ہو، ہم تو کبھی سپنے میں بھی تم سے دشمنی کرنے کا سوچ نہیں سکتے۔ درگا ماں کی سوگند، یہ کسی دشمن کی چال ہے۔ ہم تو اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے اور بلرام تو درگا ماں کے چرنوں میں ہے، پوجا پاٹ کر رہا ہے۔ کل اماوس کی رات فرحات کو بھی چڑھانا ہے۔ تانترک مہاراج تھوڑی دیر تک خاموش رہا۔ اس لمحاتی خاموشی کے دوران اس نے بلرام کے دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ وہ دونوں درست کہہ رہے تھے۔ یوں بھی تانترک مہاراج کا ڈر خوف ایسا تھا کہ انہوں نے آج تک جیوتی سے دشمنی کرنے کی جرت نہیں کی تھی۔ اس نے کچھ سوچ کر کہا، یہ راج ایجنسی والے دہلی سے میری بیٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وہاں وہ فرحات کو مارنا چاہتے تھے مگر نہ مار سکے۔ بھنڈاری نے کہا، یہاں بھی یہی ہوا ہے۔ وہ فرحات کو مارنا چاہتے تھے پر چوک ہو گئی۔ فرحات کے نام کی گولیاں جیوتی کے شریر میں گھس گئیں اور یہ راہ والوں کا کام نہیں ہے۔ مہاراج نے پوچھا، تو پھر کس نے دشمنی کی ہے؟ وہ بولا، راج ایجنسی کی بلیک فورس فرحات کے پیچھے پڑی ہے۔ مجھ کو یقین ہے یہ انہی کا کام ہے۔ دہلی ایئرپورٹ پر بھی وہی لوگ اس کو ہلاک کرنے آئے تھے۔ ان جرم ساتھیوں نے جیوتی کی ہلاکت کے قصے کو بالکل ہی پلٹ دیا تھا اور تانترک مہاراج کو بلیک فورس کے پیچھے لگا دیا تھا۔ اصل میں ان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ مہاراج ان کے چور خیالات کو کھنگال نہیں سکتا تھا، اسی لیے یہ معلوم نہ کر سکا کہ اصل میں اس کی بیٹی کے خلاف کس نے سازش کی ہے۔ ماں کی دائمی جدائی کا صدمہ ایسا تھا کہ نیہا فی الحال سواگن بننے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے لیے قدرتی طور پر بچاؤ کا راستہ ہموار ہو گیا تھا، مگر یہ کہاوت ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ میں ان دشمن بکروں کا باپ تھا، اب تک خیر مناتا آ رہا تھا، آگے نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ میں بابا صاحب کے ادارے کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہوں۔ اپنے تمام بچوں کی نظروں میں اول و آخر میں ہوں اور سونیا کے سینے میں دل بند کر دھڑکتا رہتا ہوں۔ اس کے باوجود بھی یارو مددگار ہو گیا تھا۔
یہ عجیب سی بات تھی کہ مجھے دل و جان سے پورے ایمان سے چاہنے والے میری خبر نہیں لے رہے تھے۔ سبھی نے مجھے جے بلرام بھنڈاری کے ہاتھوں میں کھلونا بننے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ میں ایک معمولی تابع دار کی طرح ان جنم ساتھیوں کے احکامات کی تعمیل کرتا جا رہا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ میرے اپنے مجھے جان بوجھ کر نظر انداز کر رہے تھے اور وہ اعلیٰ حضرت کی ہدایت کے مطابق ایسا کر رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ خیر اور شر کے درمیان ازل سے جنگ جاری ہے اور جاری رہے گی۔ روحانی علوم جاننے والوں پر یہ پابندی ہے کہ رازہائے قدرت کو منکشف نہ کریں، جو ہو رہا ہے اسے قدرت کی منشا کے مطابق جاری رہنے دیں۔ انہوں نے ہمارے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے کہا، عارضی طور پر فرات سے دور رہو، عداوت کرنے والوں کو کامیابیاں حاصل کرنے دو، بے شک ظالموں کو عروج حاصل ہوتا ہے۔ یہ دنیا ظالم و مظلوم، نیک و بد، کفر اور ایمان مستحکم کے ٹکراؤ سے قائم ہے۔ اس ٹکراؤ کو اپنے طور پر جاری رہنے دو، ہماری نیک نیتی، ہمارا ایمان جلد ہی ان پر حاوی ہو جائے گا۔ وہ سبھی کو مجھ سے دور رہنے کی تاکید کر رہے تھے، صرف سونیا اور کبریا کو ہدایت کی تھی کہ وہ چپ چاپ رازداری سے میری نگرانی کرتے رہیں۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ سونیا مجھ سے بے خبر ہے، مگر اعلیٰ حضرت نے اسے بتا دیا تھا کہ جے بلرام بھنڈاری نے مجھے کس طرح ٹریپ کیا ہے۔ انہوں نے ہدایت کی تھی کہ سونیا انجان بن کر رہے، میں جس طیارے میں دہلی جاؤں اسی طیارے میں وہ بھی سفر کرے، اور اس نے یہی کیا تھا۔ سونیا کے لیے بڑی رازداری سے سفر کے انتظامات کیے گئے تھے۔ اسی طیارے میں اس کے لیے ایک سیٹ اوکے کرائی گئی تھی۔ وہ عارضی میک اپ کے ذریعے اپنے چہرے پر تھوڑی سی تبدیلی کرنے کے بعد میری ہم سفر رہی تھی۔ ایسے وقت کبریا خیال خوانی کے ذریعے اپنی ماں کے ساتھ تھا اور طیارے کے تمام مسافروں کے اندر پہنچ کر بے روپیے دشمنوں کو تلاش کرتا رہا تھا۔ راج ایجنسی کا ایک جاسوس اپنی دانش میں میری نگرانی کر رہا تھا۔ بلیک فورس کا جو افسر دہلی ایئرپورٹ میں مجھے ہلاک کرنے کا منتظر تھا، وہ جاسوس اسے ایئرپورٹ پہنچا رہا تھا۔ جے بلرام بھنڈاری اس کے ذریعے بلیک فورس کے اس افسر کے اندر پہنچ گئے تھے۔ اسی طرح کبریا بھی یہ معلوم کر چکا تھا کہ کس طرح مجھے ہلاک کرنے کی پلاننگ کی گئی ہے۔ یہ تمام باتیں سونیا کو معلوم ہو رہی تھیں۔ اس نے کبریا سے کہا، پتہ نہیں دہلی ایئرپورٹ میں بلیک فورس کے کتنے گن مین تمہارے پاپا کے منتظر ہوں گے۔ الپا اور علی کو اپنے اندر بلاؤ اور انہیں ان دشمنوں کے دماغوں میں پہنچاؤ۔ تم تنہا ان سب کو دعوتوں سے باز نہیں رکھ سکو گے۔ کبریا نے یہی کیا۔ الپا اور علی اس کے پاس آ گئیں۔ وہاں جو دشمن گن مین تھے ان کے اندر پہنچ گئیں، مگر انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ تینوں جنم ساتھی جے بلرام اور بھنڈاری ان سب کو ٹھکانے لگاتے جا رہے تھے۔ سونیا نے ان سے کہا، خاموش تماشائی بنے رہو، جب تک میں نہ کہوں تب تک کسی بھی سچویشن میں خود کو ظاہر نہ کرو۔ راج ایجنسی کے افسر حیرانی سے یہ سوچ رہے تھے کہ مجھے لاہور سے اغوا کیا گیا ہے، پھر میرے ٹیلی پیتھی جاننے والے ایکشن میں کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ میں دہلی ایئرپورٹ میں جان سے جانے والا تھا۔ ایسی جان لیوا صورتحال میں روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی میری امداد کو نہیں آ رہے تھے۔ یہ ایسی باتیں تھیں جو ان کے دماغوں میں چبھ رہی تھیں، وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ جیوتی جیسی رکاوٹ کو دور کرنے کے بعد وہ بڑی حد تک مطمئن ہو گئے تھے۔ یہ بھی اطمینان تھا کہ تانترک مہاراج کو فی الحال بلیک فورس کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، لہذا وہ ان سے دشمنی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن میرے سلسلے میں راہ والوں کو سکون نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے جے بلرام اور بھنڈاری سے پوچھا، کیا تم لوگوں کو بابا صاحب کے ادارے کی جانب سے خطرہ محسوس نہیں ہو رہا ہے؟ انہوں نے پوچھا، کیسا خطرہ؟ را کے چیف نے کہا، فرحات کے پاس بے شمار ٹیلی پیتھی جانے والے ہیں، وہ سب خاموش کیوں ہیں؟ فرحات کی امداد کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کیا تم نہیں سمجھتے ان کی خاموشی کے پیچھے طوفان چھپا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا، فرحات کے پیچھے چاہے کتنے طوفان چھپے ہوں، وہ ہمارے کالے جادو کے آگے ٹھنڈے پڑ جائیں گے، ان کا زور ٹوٹ جائے گا، وہ ہم لوگوں کی طرف کبھی نہیں آئیں گے۔ انہیں کبھی یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ ہم فرحات کو کدھر لے جا رہے ہیں۔ راہ والے ان کی باتوں سے قائل ہو رہے تھے۔ پہلے ان کے کالے جادو کے کمالات دیکھ چکے تھے، یہ دیکھ کر بڑی حد تک مطمئن تھے کہ انہوں نے ناقابل شکست فرہاد علی تیمور کو تابع دار بنا لیا ہے اور تمام امریکی حکام کو بھی اپنے آگے جھکا لیا ہے۔ مگر اطمینان حاصل ہونے کے باوجود میرا معاملہ انہیں تذبذب میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ مختصر یہ کہ وہ تینوں جنم ساتھی خوش فہمی میں مبتلا تھے، مجھے خیال خوانی کے شکنجے میں جکڑ کر کولکاتہ لے آئے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان کے شکنجے سے کس طرح نکل پاؤں گا، لیکن سونیا کو خوابوں کے ذریعے یہ بشارت ملی تھی کہ ابھی میری زندگی باقی ہے، میں کچھ عرصہ مزید جیوں گا۔ یہ نئی بات سامنے آئی تھی کہ پہلے سونیا اس دنیا سے جائے گی، اس کے بعد میری باری آئے گی۔ یوں اطمینان تھا کہ سونیا بھی زندہ ہے اور میں ابھی سانس لے رہا ہوں۔ آگے جا کر یقیناً مجھے دشمنوں سے نجات ملے گی، کیسے ملے گی یہ میں نہیں جانتا تھا۔ فی الوقت نیہا کے ساتھ تھا۔ جیوتی کی ناگہانی ہلاکت نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس کو محبت کو بھول کر ماں کی موت کا سوگ منا رہی تھی۔
دوسری طرف سونیا کولکتہ پہنچ کر کالی مائی کے شکستہ کھنڈر کا پتہ معلوم کر رہی تھی۔ وہ جسے بات کرتی تھی کبریا اس کے اندر پہنچ جاتا تھا۔ یہ اس نے ایک شخص کو اپنا معمول بنا کر سونیا کو اس مندر تک پہنچا دیا اور خود وہاں کے ایک پجاری کے اندر پہنچ گیا۔ اس پجاری کے خیالات پڑھ کر معلوم ہوا کہ مندر کے پیچھے 4 کمرے ہیں۔ وہاں ان عورتوں اور مردوں کو قیدی بنا کر رکھا جاتا ہے جنہیں کالی ماں کے آگے بلی دینے کے لیے منت مان لی جاتی ہے۔ پجاری کی سوچ نے بتایا کہ وہیں ایک کمرے میں مجالہ نامی دوشیزہ اپنے ایک بھائی کے ساتھ رہتی ہے۔ دوسری رات اماوس کی رات تھی۔ بنڈاری اس دوشیزہ کو بینٹ چڑھانے والا تھا۔ اسی رات بلرام کالی ماں کے آگے میری بھی گردن اڑانے والا تھا۔ ان 3 جنم ساتھیوں میں سے بلرام صبح ہی پوجا پاٹ میں مصروف ہو گیا تھا۔ دوپہر کو دوسرا اس کی جگہ آ کر پوجا جاری رکھنے والا تھا۔ شام کو تیسرا اس کی جگہ لے لیتا۔ پھر رات کو اماوس کا اندھیرا پھیلتے ہی تینوں جسمانی طور پر الگ نہ رہتے، ایک ہی جسم میں سما جاتے۔ ہر ماہ کی آخری تاریخ میں اماوس کی رات یہی ہوتا تھا۔ ان کی روحیں ان کے جسم سے نکل کر بے اختیار ایک ہی قالب میں ڈل جاتی تھیں۔ پھر وہ الگ الگ جے بلرام اور بنڈاری نہیں رہ پاتے تھے۔ اس مندر میں ایک ہی شخص جے بلرام بنڈاری کی شخصیت ہوتی تھی۔ صبح ہونے تک وہ 3 جسموں میں تقسیم نہیں ہو پاتے تھے۔ اگر دشمن وہاں پہنچ جاتے تو اسے ایک بنڈاری پر غالب آ کر اسے آسانی سے موت کے گھاٹ اتار سکتے تھے۔ لہٰذا وہ رات کے پہلے پہر سے صبح کی پہلی کرن نمودار ہونے تک بہت محتاط رہتے تھے۔ ویسے ہی ان کی خوش قسمتی تھی کہ کسی دشمن کو ان کے اس راز کا، اس کمزوری کا علم نہیں تھا۔ آگے چل کر مجھے بہت کچھ معلوم ہونے والا تھا۔ اس بات کا اطمینان تھا کہ میرے اندر پہلے جیسی توانائی پیدا ہو گئی ہے۔ جو تینوں اس دنیا سے جاتے جاتے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ میں تنہا کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے قابل ہو گیا تھا۔ ہمالیہ کی ترائی میں پائی جانے والی جڑی بوٹیوں سے وہ گولی تیار کی گئی تھی جو میرے اندر پہنچ کر تمام کمزوریوں کو کھا رہی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ بلرام کا کیا ہوا ترمیمی عمل کسی حد تک کمزور پڑ گیا ہے۔ آئندہ اس کا عمل بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ میرے اور میرے تمام بچوں پر ایسا روحانی عمل کیا گیا تھا کہ کوئی ہمارے چور خیالات کو پڑھ نہیں پاتا تھا۔ ہم جس بیس میں ہوتے تھے، خیال خوانی کرنے والا دشمن اسی بحروب کے مطابق ہمیں سمجھ پاتے تھے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ کبریا نے پجاری کے خیالات پڑھ کر یہ معلوم کیا تھا کہ مجالہ نامی ایک دوشیزہ کو وہاں بینٹ چڑھانے کے لیے لایا گیا ہے اور وہ مندر کے پیچھے ایک کمرے میں ہے۔ کبریا پجاری کے ذریعے مجالہ کے اندر پہنچ گیا۔ ایشورا نے ترمیمی عمل کے ذریعے اس دوشیزہ کا برین واش کیا تھا۔ اس کے ماضی کی تمام باتیں مٹ چکی تھیں۔ یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ حقیقتاً ایک بنگالی دوشیزہ ہے۔ بنڈاری کے بعد اب کبریا کو بھی یہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ سیارے سے آئی ہے اور اپنے بھائی کے ساتھ اس مندر میں ہے۔ کبریا نے مجالہ کے اندر رہ کر اس کے بھائی کو دیکھا۔ وہ اس وقت بڑی خاموشی سے ایک دیوار کو تک رہا تھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ سیارے سے آنے والا خیال خوانی میں مصروف ہے۔ کبریا کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ سیارے والے اس مندر میں کیسے آ گئے۔ جواب یہی تھا کہ وہ تینوں جے بلرام اور بنڈاری انہیں ٹریپ کر کے لائے ہیں۔ اس وقت وہ سیارے والا خیال خوانی میں مصروف تھا۔ یقیناً ایشورا سے باتیں کر رہا ہوگا۔ شاید اسے کہہ رہا ہوگا کہ اسے اور اس کی بہن کو بنڈاری کے شکنجے سے نکالا جائے۔ کبریا نے سونیا کو ان کے بارے میں بتایا۔ وہ بولی ان کے متعلق معلوم کرنا چاہیے۔ آج رات تمہارے پاپا کو بلی چڑھانے کے لیے وہاں پہنچایا جائے گا۔ اسی رات سیارے کی ایک دوشیزہ کو بھی وہاں کیوں لایا گیا ہے؟ وہ بولا میں اس کے بھائی کے اندر نہیں جا سکوں گا۔ میری سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی وہ سانس روک لے گا۔ معلوم تو کرنا ہی ہوگا۔ انوشا کو بلاؤ۔ اس نے انوشا کے پاس پہنچ کر کہا ماما نے تمہیں یاد کیا ہے، ابھی چلو۔ اس نے سونیا کے پاس آ کر سلام کیا۔ وہ سلام کا جواب دے کر بولی یہاں مندر میں سیارے سے آنے والا اپنی ایک بہن کے ساتھ ہے۔ اس کی بہن کو آج رات بینٹ چڑھایا جائے گا۔ میں معلوم کرنا چاہتی ہوں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیا ایشورا ان کی امداد کے لیے آئے گا؟ وہ بولی اوکے گرینڈ ماما، میں ابھی معلوم کرتی ہوں۔ کبریا نے اسے مجالہ کے اندر پہنچا دیا۔ وہ تھوڑی دیر تک اس کے خیالات پڑھتی رہی، پھر اس سیارے والے کے اندر پہنچی۔ وہ روحانی ٹیلی پیتھی کی نورانی لہروں کو محسوس نہ کر سکا۔ اس کے چور خیالات کھلی کتاب کی طرح اس کی پوری ہسٹری بیان کرنے لگے۔ ایسے وقت اس کے اندر ایشورا کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا تم تھوڑی دیر پہلے ایکورا سے باتیں کر رہے تھے، اب تم نے مجھے بلایا ہے، تمہیں پریشانی کیا ہے؟ وہ بولا گریٹ ایشورا کی عمر دراز ہو، آپ نے کہا تھا میں آج رات تک اس لڑکی کے ساتھ رہوں گا، یہ بلی چڑھ جائے گی تو میں یہاں سے واپس آ جاؤں گا، مگر میرے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ تمہارے لیے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ بلرام مجھے نظروں سے ایسے ٹٹولتا ہے جیسے قربانی کے جانور اچھی طرح دیکھ رہا ہو، سمجھ رہا ہو۔ تم خواہ مخواہ ڈر رہے ہو۔ بنڈاری نے سیارے والی ایک لڑکی کا مطالبہ کیا تھا، اس کا مطالبہ ہم پورا کر رہے ہیں، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں نے اسے کہا ہے کہ تم میرے خاص آدمی ہو۔
وہ بولا میں نے پجاری کے خیالات پڑھے ہیں، اس کے خیالات صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ مجھے بینٹ چڑھایا جائے گا تو دیوی ماں ان سے خوش ہو جائے گی۔ کیا واقعی اس کی سوچ کی لہریں ایسا کہہ رہی ہیں؟ ہاں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، آپ کو پجاری کے اندر پہنچا رہا ہوں، آپ خود ہی اس کے خیالات پڑھ لیں۔ نہیں، مجھے یقین ہے تم سچ کہہ رہے ہو، میں بھنڈاری سے بات کروں گا، پلیز مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دیں۔ آج صبح ہوتے ہی پجاری پوجا کی بڑی سی تھال لے کر آیا تھا۔ اس نے گیندے کے ایک پھولوں کا ہار مجالا کو پہنایا اور دوسرا مجھے پہنایا، میری پیشانی پر اور مجالا کی مانگ میں سندور لگایا، پھر ہمیں پوجا کا پرساد کھلا کر چلا گیا۔ وہ بلی دینے سے پہلے آج رات اسی طرح آتا رہے گا اور سندور لگا کر ہمیں پرساد کھلاتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، مجھے پجاری کے دماغ میں پہنچاؤ، میں اس کے خیالات پڑھنے کے بعد تمہاری زندگی کا سودا کروں گا۔ انوشیا شرارا کے اندر پہنچ گئی، وہ بھی روحانی ٹیلی پیتھی کی لہروں کو محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ پجاری کے اندر پہنچ کر اس کے خیالات پڑھ رہا تھا، پھر وہ پجاری اس کی مرضی کے مطابق بلرام کے پاس آ گیا۔ وہ کالی مائی کی 12 فٹ اونچی مورتی کے آگے منتروں کا جاپ کر رہا تھا۔ ایشورا نے پہلی بار وہاں کا ہولناک منظر دیکھا۔ ایک کالی مائی کا کالا چہرہ اور لہو ٹپکاتی ہوئی لمبی زبان بڑی بھیانک تھی، اوپر سے وہ انسانی کھوپڑیوں کی مالا پہنے ہوئے تھی۔ اس مائی کے کئی ہاتھ تھے، کسی ہاتھ میں ترشول اور کسی ہاتھ میں لمبی کٹار تھی، اور وہ سب ہی خون آلودہ تھیں۔ ایشورا نے ایسی بھیانک دیوی کو دیکھ کر مروب ہوتے ہوئے سوچا، خوفناک دیوی کی پوجا کرنے والے جے بلرام اور بھنڈاری خود کتنے خوفناک ہوں گے۔ میں ان کے بارے میں ابھی کچھ نہیں جانتا، مگر ایک اندازہ ہے کہ وہ بہت ہی زبردست اور ناقابل شکست ہوں گے۔ پھر اس نے سوچا پتہ نہیں یہ لوگ کیسی کیسی غیر معمولی طاقتیں رکھتے ہیں۔ بھنڈاری نے چیلنج کیا تھا کہ وہ 4 دنوں کے اندر میری خفیہ پناہ گاہ کا سراغ لگا لے گا، یہ بتا دے گا کہ میں کس ملک کے کس شہر میں ہوں۔ حقیقتاً ہمارے روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والے بہت دیر سے اس کی خفیہ رہائش گاہ کے بارے میں اور اس کے موجودہ بحروب کے متعلق بہت کچھ جانتے تھے۔ وہ مصلحتاً خاموش تھے۔ ان حالات میں ایشورا ہم سے نہیں، ان جنم ساتھیوں سے متاثر اور مروب ہو رہا تھا۔ اس وقت پریشان ہو کر سوچ رہا تھا، ارضی دنیا کے لوگ عجیب و غریب صلاحیتوں کے مالک ہیں، ہماری جدید ٹیکنالوجی اور غیر معمولی مشینیں ان کے آگے ناکارہ ہو گئی ہیں۔ بھنڈاری کے چیلنج کے مطابق 2 دن گزر چکے ہیں، اگلے 2 دنوں کے بعد وہ میری خفیہ پناہ گاہ تک پہنچنے والا ہے۔ ان تینوں کو ہر حال میں دوست بنانا ہوگا۔ کبریا نوشے کے دماغ میں رہ کر وہاں کا منظر دیکھ رہا تھا۔ کالی مائی سے کچھ فاصلے پر بلرام ایک چبوترے پر بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا، سامنے الو روشن تھا، اس کے ننھے شعلے اوپر کی سمت لپک رہے تھے، ایک جانب بڑی سی انگیٹھی سلگ رہی تھی، اس میں اونٹ کا دھواں ابھرتا ہوا ہر سمت پھیل رہا تھا۔ وہاں کا پورا ماحول دھوئیں کے باعث دھندلا گیا تھا۔ اس دھن میں ایک چیلا گردن سے ڈول لٹکائے اسے بجاتا ہوا ناچ رہا تھا، یہ بھی ان کی پوجا کا ایک انداز تھا۔ دوسرا چیلا پھونک مار کر شنکھ بجا رہا تھا۔ اس مندر کے ماحول میں ایسی درندگی اور دہشت نمایاں تھی کہ وہاں پہنچتے ہی کمزور دل کے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا۔ بلرام نے منتر پڑھتے ہوئے پجاری کو دیکھا، پھر پوچھا، کیوں آئے ہو؟ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ایشورا نے ان کی زبان سے کہا، میں ایشورا ہوں، اس کے ذریعے تمہارے پاس آیا ہوں۔ وہ خوش ہو کر بولا، اے سیارے کے دیوتا، سواگت ہو، پہلی بار آئے ہو، لو پوجا کا پرساد کھاؤ۔ اس نے ذرا سا پرساد اٹھا کر پجاری کے منہ میں ڈالا، وہ چبا چبا کر کھانے لگا۔ بلرام نے پوچھا، کیسا ہے؟ ایشورا نے کہا، کچھ عجیب سا ذائقہ ہے لیکن مزیدار ہے۔ اس نے پوچھا، پجاری کو الاکار بنا کر کیوں آئے ہو؟ وہ بولا، میں نے وعدے کے مطابق سیارے کی ایک لڑکی پیش کی ہے، تم اپنی درگا ماں کے سامنے اس کی گردن اڑانے والے ہو، مگر مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میرے وفادار کو بھی بینٹ چڑھانا چاہتے ہو۔ ہاں، ایک اور بینٹ چڑھاؤں گا تو ماں درگا ہم پر مہربان ہوگی، ہماری شکتی اور بڑھ جائے گی۔ پلیز ایسا نہ کرو، وہ میرا وفادار ہے، تمہارے لاکھوں وفادار ہیں، ان میں سے ایک مر جائے گا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، یہ بتاؤ ہم سے دوستی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ وہ جلدی سے بولا، ہاں ہاں، میں تو تم تینوں کو گلے لگانے کے لیے ایک ٹانگ پر کھڑا ہوں، تو پھر اپنے ماتحت کو بھول جاؤ۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے میرے ہزاروں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو مسلمان بنا لیا ہے، ہزاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور میرے 80,000 وفاداروں سے ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں چھین لی ہیں۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ تم اتنا بڑا نقصان اٹھا رہے ہو، ویسے تمہارے لیے ایک بڑی خبر ہے، کیا میں نے تم کو بتایا ہے کہ فرہاد میرے شکنجے میں ہے؟ ہاں، بھنڈاری نے کہا تھا، مگر مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، کسی کو وشواس نہیں ہو رہا ہے۔ ہم نے امریکی اکابرین سے کہا ہے کہ ان کے ٹیلی پیتھی جاننے والے آج رات یہاں اپنے الاکار پیدا کریں۔ تم سے بھی کہتا ہوں، آج رات آ کر فرہاد کو دیکھو، ہم درگا ماں کے چرنوں میں اس کی گردن اڑانے والے ہیں۔ اگر واقعی تم اس کا کام تمام کر دو گے تو ہم سب کو سب سے بڑے دشمن سے نجات مل جائے گی، ہم تمہاری برتری تسلیم کر لیں گے۔
برتری تو اس سمے بھی تسلیم کرو گے جب بھنڈاری 2 دنوں کے بعد تمہارا پتہ ٹھکانہ معلوم کر لے گا۔ وہ پریشان ہو کر بولا، یہ ماننا پڑتا ہے کہ تم تینوں جو چاہو کر سکتے ہو۔ بھنڈاری نے وعدہ کیا ہے کہ میرا خفیہ ٹھکانہ معلوم ہونے کے بعد اس کا انکشاف نہیں کرے گا، کسی دشمن کو میری رہائش گاہ کا پتہ نہیں بتائے گا۔ شانت رہو، ہم کسی دشمن کو تمہارے سائے تک بھی پہنچنے نہیں دیں گے۔ اب تم جاؤ، مجھ کو پوجا کرنے دو۔ ایشورا پجاری کے دماغ سے نکل کر اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ انوشی اس کے اندر تھی۔ وہ اپنے بیڈ روم میں ایک ایزی چیئر پر بیٹھا ہوا بہت پریشان ہو کر سوچ رہا تھا۔ انہوں نے فرات جیسے پہاڑ کو مٹھی میں بند کر لیا ہے۔ میرا پتہ ٹھکانہ معلوم ہوگا تو کیا وہ مجھے یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ نہیں، وہ فرات کی طرح مجھے بھی اپنے شکنجے میں لے لیں گے اور درگا ماں کی بھینٹ چڑھا دیں گے۔ وہ گھبرا کر کرسی سے اٹھ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ تینوں جادوگر ابھی اسے دبوچنے آ رہے ہوں۔ اس کا اندیشہ غلط نہیں تھا۔ وہ 2 دنوں کے بعد اس کی خفیہ پناہ گاہ میں پہنچنے کی بات کہہ کر دھوکہ دے کر ابھی کسی بھی لمحے میں اس کی شہرک تک پہنچ سکتے تھے، میری طرح اسے بھی تابعدار بنا سکتے تھے۔ وہ ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے سوچ رہا تھا، کیا مصیبت ہے؟ پہلے سونیا خطرے کی گھنٹی بن کر ہمیشہ میرے دماغ میں بجتی رہتی تھی۔ جان بچانے کے لیے اس سے صلح کی تو یہ تینوں جادوگر پہاڑ سے لڑکتی ہوئی چٹانوں کی طرح مجھ پر آ رہے ہیں۔ وہ خوف اور بے چینی سے سوچ رہا تھا، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ جہاں جاؤں گا وہ کالے منتر پڑھتے ہوئے کسی بھی خفیہ پناہ گاہ تک پہنچ جائیں گے۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے رک گیا۔ ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ سرزی دنیا میں ان جادوگروں سے کہیں چھپ کر نہیں رہ سکے گا۔ زمین کے تہہ میں بھی چھپے گا تو وہ اسے کھود کر نکال لیں گے۔ عقل سمجھا رہی تھی کہ وہ اپنے سیارے میں جا کر ہی محفوظ رہ سکے گا، یعنی شکست تسلیم کرنی ہوگی، میدان چھوڑ کر بھاگنا ہوگا۔ ارضی دنیا پر حکومت کرنے کا خواب آخر خواب ہی رہ جائے گا۔ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے نکلے، اس دنیا سے نکل کر اپنے سیارے پر جانا ہی ہوگا۔ وہ کبھی بیٹھ رہا تھا، کبھی اٹھ رہا تھا، کبھی ٹہل رہا تھا، کسی پہلو قرار نہیں آ رہا تھا۔ اس نے خیال خونی کے ذریعے ایکورا کو مخاطب کیا، پھر کہا، ہم نے سنا تھا بھنڈاری نے فرات کو اپنا قیدی بنا لیا ہے۔ یہ یقین کرنے والی بات نہیں ہے، لیکن جے بلرام اور بھنڈاری نے مجھے اور امریکی کابرین کو آج رات کولکتہ آنے کی دعوت دی ہے۔ وہ ہمیں فرات کی موت کا تماشا دکھائے گا۔ ایکورا نے کہا، ہم خیال خونی کے ذریعے ضرور وہاں جائیں گے، معلوم کریں گے کہ اس کا وہ قیدی واقعی فرہاد ہے یا نہیں۔ اگر واقعی وہ فرہاد ہوا تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ تینوں ساتھی فرہاد سے اور بابا صاحب کے ادارے سے کہیں طاقتور ہیں۔ ہاں، ماننا تو پڑے گا، یہاں حکمران بن کر رہنے کے لیے انہی جنم ساتھیوں سے گٹھ جوڑ کرنا ہوگا۔ وہ بولا، یہاں حکمرانی کرنا تو بات کی بات ہے، ایک اور خطرہ ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ بھنڈاری نے کہا تھا وہ 4 دنوں کے بعد میری خفیہ پناہ گاہ تک پہنچ جائے گا۔ ایکورا نے کہا، میں نہیں مانتا، وہ کھوکھلی دھمکی دے رہا ہے۔ اگر یہ محض دھمکی نہ ہوئی اور وہ یہاں میری رہائش گاہ تک پہنچ گیا تو کیا ہوگا؟ تب ہم اسے دوستی اور اتحاد کریں گے۔ بھنڈاری اتحاد کیوں کرے گا؟ وہ تو اچانک سائے کی طرح آ کر مجھے نشانے پر رکھے گا، زخمی کر کے میرے دماغ پر قبضہ جما لے گا، فرہاد کی طرح مجھے بھی مجبور اور بے بس بنا کر کالی مائی کی بھینٹ چڑھا دے گا۔ مکائل ہو کر بولا، ہاں، ہم نہیں جانتے کالا جادو کیا ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا توڑ کر سکتے ہیں۔ ہم ان کی کالی قوتوں کا توڑ نہیں کر سکیں گے، پھر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ وہ مجھے ٹریپ کرنے کے بعد تمہارے پیچھے لگ جائے گا، تم اس کے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ واقعی ایسے خطرناک دشمن ہیں جن سے ہم چھپ کر نہیں رہ سکیں گے۔ بھنڈاری اگر 2 دنوں کے بعد تمہیں ڈھونڈ نکالے گا تو ہمیں چھپنے کے لیے اس دنیا میں کہیں جگہ نہیں ملے گی۔ وہ دونوں پریشان ہو کر طرح طرح کی تدبیریں سوچنے لگے۔ ایشورا نے کہا، کوئی تدبیر کارگر نہیں ہے، ہمیں عارضی طور پر سیارے میں واپس جانا ہی ہوگا۔ ایکورا نے کہا، پہلے یقین ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں ڈھونڈ نکالے گا۔ یہ یقین کرنے کے لیے آج رات ہم فرہاد کو اس کے ہاتھوں مرتے دیکھیں گے۔ اگر واقعی وہ مرنے والا فرہاد ہوگا تو پھر سمجھ لیں گے کہ اس کے بعد ہماری باری ہے، ہم اسی رات سیارے میں واپس چلے جائیں گے۔ انوسی ان دونوں بھائیوں کے بارے میں بہت کچھ معلوم کرنے کے بعد سونیا کے پاس آ گئی۔ اسے جے بلرام، بھنڈاری اور ایشورا کے متعلق بتانے لگی۔ پھر اس نے کہا، میں نے ایشورا کے خیالات پڑھے ہیں، وہ لڑکی جو مندر میں بین چڑھانے کے لیے لائی گئی ہے اس کا تعلق سیارے سے نہیں ہے، وہ کلکتہ میں رہنے والی ایک بنگالی دوشیزہ ہے، اس کا نام مونا بنرجی ہے۔ وہ مونا کے ساتھ رہنے والے کے اندر آئی۔ اس سیارے والے نے مونا کو ٹریپ کیا تھا۔ اس کی سوچ نے کہا، میں اس کے رشتہ داروں کو نہیں جانتا۔ وہ سبھاش نگر کی ایک سٹریٹ سے گزر رہی تھی، تب میں اسے ٹیلی پیتھی کے ذریعے غائب دماغ بنا کر یہاں لے آیا۔ انوشی نے اس کے اندر یہ سوچ پیدا کی کہ اسے مونا کے ساتھ وہاں سے فرار ہونا چاہیے، ورنہ اسے بھی درگا مائی کی بھینٹ چڑھا دیا جائے گا۔